والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. اسی طرح ایک اور چیز جو قیامت کے دن میزان میں تلے گی وہ کیا ہے؟ ایک تیسری صورت ہے. ابھی تک ہم دو دیکھ چکے، صحیفے تلیں گے اور انسان خود تلیں گے. تیسری چیز ہم نے دیکھیں گے جو تیسری کیٹیگری ہے وہ کیا ہے کہ بعض اعمال کو مجسم بنا دیا جائے گا، جسم دیا جائے گا اور ان کو تولا جائے گا. صحیح بخاری میں روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اللہ کے نبی نے فرمایا 2 کلمے جو زبان پر ہلکے ہیں لیکن میزان میں بھاری ہوں گے اور اللہ کو بڑے پیارے ہیں. کلیمتانی خفیفتانی علی اللسانی وثقیلتانی فی المیزانی وحبیبتانی الی الرحمانی. اور وہ کون سے کلمے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کی ایک اور دلیل بھی ہے. ترغیب کی ایک روایت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اللہ کے نبی فرما رہے تھے سبحان اللہ ترازو کے آدھے پلڑے کو اور الحمدللہ پوری ترازو کو بھر دے گا. صحیح مسلم کی روایت ہے ابو موسیٰ الاشعری سے، اللہ کے نبی نے فرمایا طہارت نصف ایمان ہے اور الحمدللہ ترازو کو بھر دیتا ہے، یعنی الحمدللہ تملأ المیزان. اس سے بھی آپ کو میزان کی دلیل ملتی ہے نا کہ میزان ایک واقعی مجسم چیز ہے. یہ امیجینیشنز نہیں دی جا رہی، پورے پروفز ہیں اس چیز کے کہ واقعی ترازو رہیں گے اور ہر مختلف انداز سے ہوگا، جس کو انشاءاللہ ہم بعد میں دیکھیں گے. ابن عساکر کی ایک روایت حضرت ابو ہریرہ سے ہے، ترغیب میں بھی ہے اور بہت سارے اور بھی حوالے ابن عمر سے بھی حاکم نے پیش کیا. اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت نوح نے اپنی وفات کے وقت 2 بیٹوں کو بلایا اور فرمایا میں تم کو لا الہ الا اللہ کے یقین رکھنے اور اعتراف کرنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ آسمانوں اور زمین اور اس میں موجود تمام چیزوں کو اگر میزان کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھا جائے تو پہلا پلڑا ہلکا ہو جائے گا اور بعد والا بھاری ہو جائے گا. ابو یعلا ابن حبان اور حاکم کی روایت ابو سعید الخدری سے، اور حاکم نے اس کو صحیح بھی کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے موسیٰ سے فرمایا موسیٰ اگر تمام آسمان اور میرے علاوہ ان کی ساری موجودات اور 7 زمینیں ایک پلڑے میں ہوں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ ہو تو وہ ان آسمانوں زمین کو لے چکے گا، یعنی ان کا پلڑا اونچا ہو جائے گا اور یہ بلند ہوگا. طبرانی میں ابن عباس سے ایک روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تمام آسمانوں زمین اور اس کے اندر کی تمام موجود چیزیں اور دونوں کے درمیان کی کائنات اور زمینوں کے نیچے کی چیزیں، یعنی زمینوں کے نیچے کی مخلوقات سب کو لا کر میزان کے ایک پلڑے میں اور لا الہ الا اللہ کی شہادت دوسرے پلڑے میں رکھ دی جائے تو یہ ان سب سے وزنی ہوگی. سبحان اللہ. چلیے ایک اور چیز جس کا میں نام اعمال میں وزن ہوگا، جو تلے گی، بھاری ہوگی، کیونکہ اگلی آیت کو ساتھ ہی لیتے ہیں تو اس میں ثقلت کی بات آ رہی ہے. والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. پس جن کے پلڑے بھاری ہو گئے وہی فلاح پانے والے ہوں گے. اب ہم اس کو دیکھیں گے کہ من ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، کہ جس کے پلڑے بھاری ہو گئے وہی فلاح پانے والے ہیں. موازین موزون کی جمع ہے، تولے جانے والے اعمال مراد ہیں، یعنی نیکیاں.
امام مجاہد کہتے ہیں کہ اس سے مراد نیکیاں ہیں، بعض کہتے ہیں موازین میزان کی جمع ہے، تو اس سے مراد نیکیوں کا پلڑا ہے۔ دیکھیں تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے، ہر شخص کی میزان جدا جدا ہوگی۔ سبحان اللہ، لفظ موازین جمع میں آیا نا، اس سے کیا پتہ چلا، بہت بڑا کر کے لکھیے گا، ہر بندے کی اپنی ترازو ہوگی۔ ایک ترکڑی نہیں ہے کہ جس میں سب کو تول رہے ہیں، ایک بیلنس نہیں ہے، وہاں مختلف طرح کے بیلنس ہوں گے۔ دیکھیے کہ ہر ترازو دو پلڑوں والا نہیں ہوتا، دنیا میں بھی آپ دیکھیے جس میں سونا تولتے ہیں وہ ایک ہی ترازو ہوتا ہے نا، دونوں طرف نہیں ہوتے۔ تو لفظ موازین جمع اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر بندے کا اپنا ترازو ہوگا تاکہ ڈنڈی نہ مار سکے، ہر ایک کے لیے الگ ہوگا، برانڈ نہیں ہوگا۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ میرے بعد میں تولے ہیں تو اب اس میں تھوڑا وزن آ گیا ہے، کیسے اللہ حجتیں پوری کرتا ہے۔ اور المفلحون سے مراد کون ہے؟ وہ لوگ تو نجات پائیں گے، کیونکہ مسلمان گناہ گار جن کی مغفرت ہو جائے گی وہ عذاب سے نجات پا لیں گے، مگر چونکہ ان کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی اس لیے ثواب نہیں پا سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نامہ اعمال میں وزنی کون سی چیزیں ہوں گی۔ ابھی تک جو باقی چیزیں دیکھی اس میں ہم نے لا الہ الا اللہ کو دیکھا تھا، سبحان اللہ و بحمدہ کو دیکھا۔ بھاری چیز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ پھر دوسری چیز سبحان اللہ و بحمدہ۔ تیسری چیز جو ہے وہ کیا ہوگی، پہلے روایت لکھاتی ہوں پھر اس میں سے انشاءاللہ اخذ کیا جائے گا تو آپ کو بتایا جائے گا۔ ابو داؤد، ترمذی، ابن حبان اور ابو دردہ کی روایت ہے۔ ترمذی نے کہا کہ حسن اخلاق سے بھاری میزان میں کوئی چیز نہ ہوگی، یعنی اچھا اخلاق، یہ تیسری اگلی چیز ہے لسٹ میں آپ ڈال سکتے ہیں، اچھا اخلاق بھاری ہوگا۔ اسی طرح بزار، طبرانی، ابو یعلا، ابن ابی دنیا اور بہقی نے حسن سند سے بیان کیا، اللہ کے نبی نے حضرت ابو ذر سے کہا، کیا میں تجھے دو خصلتیں بتاؤں جو پشت پر تو ہلکی ہیں، یعنی جن کو اٹھانا بہت آسان ہے، بہت ہی ہلکی چیزیں ہیں، مگر میزان میں دوسری تمام چیزوں سے بھاری ہوں گی۔ ابو ذر نے عرض کیا، اللہ کے رسول ضرور ارشاد فرمائیے۔ پہلے یہ بتائیں کہ وہ تو کہتے ہیں کہ ضرور بتائیے، آپ کیا کہتی ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی بتایا جائے؟ پوچھیں، اپنے آپ کو سننا چاہتی ہوں؟ تو پھر سنیے اور پھر ماننے کے لیے تیار رہیے۔ فرمایا، حسن خلق اور زیادہ خاموشی کو اختیار کرنا، خاموش رہنا، ٹاکیٹیو نہیں ہونا۔ اللہ اکبر، آج کے دور میں کتنا ضروری ہے اس کو عام کرنا۔ آج تو بولنے کا کلچر ہے، جو جتنا بولتا ہے اتنا کامیاب ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہو سکتا ہے ابو ذر کے لیے خاموش رہنا مشکل نہ ہو، لیکن ہمارے لیے مشکل ہو۔ اس کے بعد آپ کیا فرماتے ہیں؟ قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان دونوں کے برابر مخلوق کا کوئی عمل نہیں۔ دیکھیے خاموشی کہتے ہیں نا، بولنا اگر چاندی ہے تو خاموش رہنا سونا ہے۔ نجا من سمت، چپ رہنا کامیابی ہے۔ جتنا بولتے ہیں نا اتنی غلطیاں کرتے ہیں۔ اللہ کرے ہماری زبانیں اللہ کے کلام کے سوا بات ہی نہ کریں۔ امام احمد نے الزہد میں حازم نامی ایک شخص کی روایت نقل کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص بیٹھا رو رہا تھا۔ حضرت جبرائیل اترے اور پوچھا، یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا، فلاں شخص ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اولاد آدم کے تمام اعمال کا وزن ہو سکتا ہے لیکن رونے کا وزن نہیں ہو سکتا۔ اللہ ایک آنسو سے آگ کے سمندر کو بجھا دے گا۔ بہقی نے ایک اور روایت ہے، پھر میں اس کا آپ کو بولتی ہوں کہ یہ کیا پوائنٹ ہے۔ بہقی نے معقل بن یسار کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، جب آنکھ آنسو بہاتی ہے تو اللہ تمام جسم کو اس کی وجہ سے دوزخ پر حرام کر دیتا ہے، اور جب قطرہ رخسار پر بہتا ہے تو اس چہرے پر بد رونقی اور ذلت نہیں چھائے گی۔ ہر چیز یعنی عمل کا ایک اندازہ اور وزن ہے، مگر کسی قوم میں اگر کوئی شخص اللہ کے سامنے اس کے خوف سے روتا ہے تو اس کا ایک آنسو آگ کے سمندروں کو بجھا دیتا ہے۔ تو اللہ کے خوف سے رونا یہ نام اعمال کو بہت بھاری کرے گا۔ کتنا روتے ہیں؟ سچ بتائیے۔ روتے تو بہت ہیں، غم تو بڑے ہیں جان کو لگے ہوئے، آنکھ تو خشک ہوتی نہیں۔ یا تو بیٹیوں کے غم میں، یا بیٹوں کے ہیں، یا شوہر کے ہیں، یا سسرال کے ہیں، یا ہم ستائے ہوئے ہیں، یا ہماری بیٹیاں ستائی ہوئی ہیں، یا ہمارے
گھر میں مال کی کمی ہے یا ہمارے بچوں کی جاب چلی گئی، لیکن جو رب کے خوف سے روئے گا اسی کو خوش بختیاں ملیں گی۔ اسی طرح یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ میزان کی ایک زبان ہوگی اور دو پلڑے ہوں گے، نیکیاں اور بدیاں تلیں گی، شکلیں بدلیں گی، اور انسان کے اعمال خوبصورتیوں کی صورت میں بھی آئیں گے۔ ایک روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب انسان قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو اس کی نیکیاں جو ہیں وہ خوبصورت انسان کی شکل میں آتی ہیں، اور برائیاں جو ہیں وہ بری شکل کی اس کی بن کے سامنے آتی ہیں، اور اس کے ساتھ پھر قبر میں وہ دونوں رہتے بھی ہیں جیسا کوئی شخص ہوگا۔ کیونکہ ایک روایت ہے میرے پاس لیکن اس کی سند ضعیف ہے، اس لیے میں نقل نہیں کرا رہی، لیکن جس کا خلاصہ یہی ہے کہ انسان کی نیکیاں اور بدیاں بھی جسم بن کے انسان کے پاس آئیں گی۔ ایک اور روایت، ایک اور چیز جو انسان کے نامہ اعمال میں آئے گی، ابن مبارک نے حماد بن ابی سلیمان کا بیان نقل کیا، قیامت کے دن ایک شخص کو اپنا عمل حقیر دکھائی دے گا۔ دنیا میں بھی حقیر دکھیں گے نا، پھر ہی وہاں ہوگا۔ بعض کو تو دنیا میں اپنے بہت بڑے دکھتے ہیں نا۔ اپنا عمل حقیر دکھائی دے گا، اتنے میں ایک چیز بادل کی طرح آ کر میزان کے پلڑے میں گر جائے گی، اور فرشتہ یا کوئی اور، یعنی اتنی امانت ہی حدیث نقل کرتے ہوئے کہ جو بات نہیں سمجھ آتی تھی ویسے ہی لکھ دیتے تھے کہ فرشتہ کہے گا یا کوئی اور کہے گا۔ کیا کہے گا؟ یہ وہی نیکی ہے جس کی تعلیم تو لوگوں کو دیتا تھا، تیرے بعد وہ نیکی نسل در نسل چلتی رہی، یہاں تک کہ آج اسی کا تجھے اجر دیا جا رہا ہے۔ ایک اور سند سے بھی یہ روایت ہے، اللہ تو ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کر، یا اللہ باقی رہنے والی نیکیاں کرنے کی توفیق دے، نسلوں میں جاری رہنے والی نیکیوں کی توفیق دے، یا اللہ ضائع ہونے والی، ڈیلیٹ ہونے والی، ختم ہونے والی نیکیوں کا ذریعہ نہ بنا۔ بعض دفعہ انسان نیکی کرتا ہے لیکن ضائع ہو جاتی ہے، شیطان انسان سے 70 نیکیاں کرواتا ہے تاکہ ایک گناہ کرے اور وہ ساری نیکیاں ڈیلیٹ ہو جائیں۔ اتنے صبر والا ہے کہ بندے سے خوب نیکیاں کراتا ہے اور پھر ضائع کرواتا ہے۔ تو کبھی کوئی مان نہ کرے، کبھی اپنی نیکیوں پہ اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھے اس لیے کہ دشمن پیچھے لگا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چلیے آگے چلتے ہیں اگلی چیز پہ، نیکیوں کے پلڑے میں۔ طبرانی کی روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں میں نے خود اللہ کے نبی سے سنا، جو شخص کسی جنازے کے ساتھ جائے گا اس کے لیے میزان میں نیکی کے 2 قیرات جو کوہ طور کے برابر ہوتے ہیں وہ ہوں گے۔ پہلے حدیث نوٹ کر لیجئے۔ کہتے ہیں کہ جو شخص کسی جنازے کے ساتھ جائے گا اس کے لیے میزان میں نیکی کے 2 قیرات جو پہاڑ کے برابر ہوں گے رکھے جائیں گے۔ حضرت عائشہ، اس بہانی سے حضرت عائشہ کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگلی چیز جو نامہ اعمال میں بھاری ہے حدیثوں کی روشنی میں وہ کیا ہے؟ جنازے کے ساتھ جانا۔ آج کیا ہوتا ہے؟ کون جائے جنازے کے ساتھ؟ تیسرے دن جائیں گے، سوئم ہوگا، وہاں رشتہ دار بھی ہوں گے، کھانا پانی بھی ہوگا۔ جہاں جا کے ایک ثواب ملنا تھا کہ رات سونے کے پہاڑوں جیسا ثواب ملتا تھا، وہاں تو ہم جاتے نہیں، اور جس کا کوئی اجر نہیں بلکہ گناہ کا احتمال ہو سکتا ہے وہاں چاہتے ہیں کہ چلو دنیا کو خوش کر لیں۔ یہی ہے نا ترجیحات جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو نیکیوں سے محروم کرتے ہیں۔ چلیے اگلی چیز، حضرت عائشہ کی روایت ہے، میں آپ کو پہلے اب روایت لکھا رہی ہوں پھر چیز بتا رہی ہوں تاکہ ہم اس چیز کو محسوس کر سکیں کہ ہم نے پہلے اللہ کے نبی کی بات کو حوالے کے طور پہ نوٹ کیا، پھر اپنی عقل کو استعمال کیا، اور اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ اسی کی توفیق دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فرض نماز کا اللہ کے نزدیک ایک وزن ہے، جو شخص فرض نماز میں کچھ کمی کرے گا اس سے اس کی کمی کی حساب فہمی ہوگی، یعنی فرض نماز نہ ہوگا تو اس کا حساب ہوگا۔ اسی کے لیے ایک اور روایت ابو داؤد سے حضرت ابو ہریرہ کی مرفوع روایت ہے، یہ فرض نماز میں اگر کچھ نقصان ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے دیکھو میرے بندے کے کچھ نوافل ہیں، اگر کچھ نوافل ہوئے تو فرض کی کمی نوافل سے پوری کی جاتی ہے۔ تو ان دونوں روایتوں کو سننے سے جو ہم نے اپنے لیے بات اخذ کی وہ کیا کی کہ فرض عبادات کا وزن ہے۔ دیکھیے فرض کا بہت وزن ہے، جتنا زیادہ انسان فرض کو کرے گا اتنا ہی زیادہ یعنی اس کا وزن بھاری ہوگا۔ فرضوں کو چھوڑ کے آپ ساری رات کی باتیں بھی کر لینا، وہ راکھ کی طرح ہوں گی، وہ ایک پتے سے بھی ہلکی ہوں گی۔ اگر آپ نے فرض نماز نہیں پڑھی اور پوری راتیں جاگیں یا کئی دن کے وظیفے کیے، وہ چیز انسان کی فائدے کی نہیں ہوگی۔ چلیے ایک اور چیز،
روایت پہلے بتاؤں گی. طبرانی میں روایت ہے، الاوسط کتاب کا نام ہے، حضرت جابر سے اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن بندے کی ترازو میں سب سے پہلے اس نفقے کو رکھا جائے گا جو بندہ اپنے گھر والوں کے لیے کرے گا. نفقہ کس کو کہتے ہیں؟ نفقہ یہ آپ کا گروسری کا خرچہ ہے. جو شوہر اپنے گھر والوں کی کفالت پہ خرچ لگاتا ہے نا، وہ خرچہ اس کا قیامت کے دن تولا جائے گا. سبحان اللہ. یہ بات کیوں کہی؟ بعض لوگ ہوتے ہیں باہر بڑے فیاض ہیں، دعوتیں، پارٹیاں، ہوٹلیں، اور گھر والوں کی باری آتی ہے تو خرچ میں کمی ہے. نہیں، گھر والوں پہ لگاؤ گے تو وہ سب سے پہلے خرچ ہوگا. تو یہ اگلی چیز ہے جو نام اعمال میں انسان کے وزن پیدا کرے گی انشاءاللہ تعالی. اگلی چیز، پہلے روایت صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے اللہ کے وعدے کو سچا جانتے ہوئے اور ایمان رکھتے ہوئے کوئی گھوڑا، یعنی اپنے جہاد یا دوسرے مسلمان مجاہد کے لیے، یہ کمنٹ انہوں نے دیا ہے بریکٹ میں، کوئی گھوڑا روک رکھا ہوگا تو اس گھوڑے کا کھانا، پینا، لید اور پیشاب سب کچھ قیامت کے دن اس کی میزان یعنی نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا. اس سے کیا بات پتہ چلی؟ اگلا پوائنٹ نوٹ کیجئے گا. اور اس سے جو وزن والی چیز ہے وہ کیا ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ کے دین کے دفاع کے لیے انسان خرچ کرتا ہے. یہ گھوڑے تلیں گے نا تو آپ کی گاڑیاں بھی تلیں گی اور آپ کے پیٹرول بھی تلیں گے. اگر اس کا پیشاب تلتا ہے یا اس کا کھانا تلتا ہے تو آپ کی گاڑیوں کا آئل اور گیس بھی تلے گی جو آپ اللہ کے دین کے لیے استعمال کرتے ہیں، جو مسجدوں تک جانے کے لیے لگیں، جو قرآن کی کلاسز تک جانے کے لیے لگیں. یعنی دین کا دفاع خالص ہے. ویسے تو آپ اچھی نیت سے ہر سارے دن گاڑیوں میں رہتے ہیں الحمدللہ، لیکن جہاں اللہ کے دین کا دفاع ہے، میں اپنی طرف سے یہ نہیں کہنا چاہ رہی کہ آپ کے ہر نیکی کے عمل پہ، کیونکہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو مجاہد، تو مجاہد کیوں ہے؟ اللہ کے دین کا دفاع. تو علم کا سیکھنا سکھانا بھی تو دین کا دفاع ہے نا. یہ نظریاتی جہاد ہے. آپ سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں. ایک ملکی سرحدیں ہوتی ہیں، ایک ذہنی سرحدیں ہوتی ہیں. اور آج کے دور کا جہاد جو ہے نا، یہ ملکی جہاد نہیں رہا. اب زمین کے ٹکڑوں کی اتنی اہمیت نہیں رہی، اب ذہن کے ٹکڑوں کی اہمیت ہے. انٹلیکچوئل وار ہے. اس وقت آپ نے میڈیا کا حصار کرنا ہے، اس وقت نیٹ کو اپنے محفوظ کرنا ہے، اس وقت نوجوان نسلوں کے ذہنوں کو اپنے محفوظ کرنا ہے. پھر اس سے آپ کو لگے گا کہ اللہ کا دین بدل رہا ہے. ملک فتح ہوتے جائیں، کچھ نہیں ہوتا. ذہن نہیں فتح ہوتے. جب تک ذہنوں کو فتح کر لیں گے ملک خود ہی فتح ہوں گے. اس لیے ایسے تمام خرچ اخراجات جو ایسی چیزوں پہ اٹھتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی کل تلیں گے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب